کوئٹہ میں محکمہ اوقاف کی جائیدادوں اور دکانوں میں کوئٹہ کے مقامی لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے کاروبار کر رہے ہیں اور قوانین کے مطابق اور قواعد و ضوابط کے تحت انہیں ماہانہ بنیادوں پر مقرر کردہ کرایہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود محکمہ اوقاف جائیداد کی پراپرٹی جو کہ ہمارے لوگوں کے پاس ہے، جس کی تمام قانونی دستاویزات بھی ہمارے پاس، اور ہم سال سے ان دکانوں میں کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، محکمے کی توسط سے حکومت کو ریونیو جمع کرا رہے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، محکمہ اوقاف کوئٹہ بلوچستان کے حکام نے بغیر کسی نوٹس کے دکانداروں کو آگاہ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے تمام علاقوں میں سڑکوں، بازاروں جس میں جناح روڈ، مسجد روڈ، فاطمہ جناح روڈ، منصفی روڈ، شاہ روڈ، فرنس روڈ، اسٹویٹ روڈ، سم دیگر روڈز موجودہ 36 دکانوں کو بلاجواز طور پر کرایہ کا بہانہ بنا کر سیل کر دیا، اور ذاتی طور پر دکانداروں کو سیل کھولنے کے حوالے سے پارکنگ کر کے پیسے مانگے جاتے ہیں، اور اس کے لیے سرکاری اکاؤنٹ کی بجائے اپنے ذاتی اکاؤنٹ جوازی پیسہ جی ایس کیش کے اکاؤنٹ نمبر دیے جاتے ہیں، اور بلیک میلنگ کے لیے یہ عمل اپنا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم گورنمنٹ قواعد و ضوابط قوانین کے مطابق سالانہ بڑھنے والے 8% کرایہ کے تحت کرایہ بڑھا کر محکمے کے پاس جمع کراتے ہیں، جس کے تمام رسیدیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے یک قلم جنبش پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے 2006 میں دکانوں کے 8,000% بڑھائے گئے کرایہ کو جواز بنا کر دکانداروں کو 65 سے 80 لاکھ روپے کی بقایا جات کی مد میں وصولی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا اس ماہ تک کرایہ محکمے کے پاس جمع ہے۔ اس کے باوجود رات کی تاریکی میں دکانوں پر نوٹس چھپا کر کے دکانوں کو سیل کیا گیا، جس کے ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ عمل محکمہ اوقاف کا صوبائی دفتر کے متعلقہ حکام بلوچستان کے تاجروں کو بے روزگار کرنے کے لیے اپنا رہے ہیں۔ حالانکہ کوئٹہ اور بلوچستان تاجر پہلے ہی دہشت گردی، بدامنی اور لاقانونیت کا شکار ہے، جبکہ بڑھتے ہوئے ٹیکسز اور دیگر حکومتی اقدامات نے پہلے ہی کاروبار کو مفلوج بنا رکھا ہے، اور جس کا تمام خمیازہ تاجر بھگت رہے ہیں، اور ایسی اقدامات سے انہیں نان شبینہ کا محتاج بنا جا رہا ہے۔ اس عمل سے بے روزگار ہونے والے تاجر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی راہ اختیار کر سکتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری مذکورہ محکمہ اوقاف بلوچستان کے حکام پر عائد ہوگی۔ دکانیں سیل ہونے سے دکانوں میں پڑا ہوا تاجروں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان خراب ہو رہا ہے، جس میں کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں جن کی میعاد ہی بہت کم ہوتی ہے، اور شدید گرمی میں وہ چیزیں خراب ہوں گی۔ اس کی اخراجات بھی محکمہ اوقاف کے حکام پر عائد ہوگی۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے صوبے کے لوگوں کو روزگار کی بلند و بانگ دعوے ہوا کی نظر ہو رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت بارڈرز کی بندش، جس سے صوبے کے لاکھوں لوگوں کو روزگار بارڈر ٹریڈ، سمت اور دیگر کاروبار سے وابستہ تھا، وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ حکومت لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے اب صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں کاروبار کرنے والے لاکھوں دکانداروں کو بلا جواز طور پر مختلف جواز بنا کر تنگ کر رہے ہیں۔ جس طرح کمشنر کوئٹہ ڈویژن کی جانب سے جناح روڈ پر نو پارکنگ کر کے دکانداروں کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہا ہے، حالانکہ دکاندار لاکھوں روپے ماہانہ کرایہ دینے کے علاوہ مذکورہ دکانوں میں کام کرنے والے سینکڑوں لوگوں کا روزگار بھی انہیں دکانوں کے کاروبار سے جڑا ہوا ہے۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار مرکزی انجمن تاجران کے ساتھ اس مسئلے پر گپ شنی سے حل کرنے کی بات کی گئی، لیکن اس عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ حکومت اور محکمہ اوقاف کی جانب سے کوئٹہ میں سیل کی جانے والے دکانوں کو پوری طور پر ڈی سیل نہ کیا گیا تو تاجر برادری احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے شٹر ڈاؤن ہڑتال، احتجاجی مظاہرے، ریلی اور دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے، جس سے حالات کی تمام تر ذمہ داری محکمہ اوقاف بلوچستان پر عائد ہوگی۔ اس لیے وفاقی حکومت اس سنگین مسئلے کا نوٹس لے اور محکمہ اوقاف بلوچستان میں غیر ذمہ دار تعینات عملے کو تبدیل کر کے کسی پرشناس عملے کو تعینات کیا جائے جو بلوچستان اور کوئٹہ کے معروضی حالات اور تاجروں کی مشکلات سے آگاہ ہو۔
شکریہ یہ ہے تو ان لوگوں نے 800 یہ پہلے دن سے مطلب یہ 50 سال سے 800% جو ہے 800% جو ہے وہ سالانہ مہینہ میں سالانہ یہ بڑھا دیا جائیں گے. جب سال گزر جائے پھر 800% جو ہے وہ بڑھا دیں گے 8% یہ بڑھا دیں گے. تو ہمیشہ یہ سلسلہ ابھی تک آ رہا تھا, نہ ان کو پتہ ہے نہ ان لوگوں کو وہ ہے. وہ بولتا تھا کہ 2006 میں ہم لوگوں کو اس کو بڑھایا ہے 8000 کر دیا ہے مہینے کا جو 8% ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسے ہم کہاں سے دے, اتنا مزدوری تو ہم کر رہے ہیں نہیں جتنا آپ کا کرایہ ہے. ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑھایا ہے, بس آپ نے نوٹس بھیجا کہ 80 لاکھ روپے بھیجو. اس طریقے یہ تو نہیں ہے طریقہ. باقی شہر کا سارا اسی طرح ہے. ابھی یہ بورا حضرات کا جائیداد ہے ہمارا سروج گنج بازار میں دوسرا جگہوں پر وہ 25% 3 سال کے بعد بڑھا دیں گے. یہ 50 سال سے سلسلہ جاری ہے. تو تمام جو محکمے ہے جو ہمارا سسٹم ہے تاجروں کا جو کوئٹہ شہر کا عام رواج ہے وہ بس یہی ہے 800 روپے 800% یا 10% یہ سالانہ بڑھا دیں گے. یہ سلسلہ وہ 50 سال سے آ رہا ہے. آلریڈی سالانہ ہم دے رہے ہیں 8% آلریڈی یہ دے رہا ہے. 8% ابھی تک 1 روپیہ کرایہ ان کے اوپر نہیں ہے. برملا یہ آتا ہے بلیک میلنگ کے لیے دکانیں سیل کر رہا ہے. مہینے تک ہمارے بل جمع ہیں, کوئی بقاجات بلوں میں کوئی بقاجات نہیں ہے. کسی کے اوپر بھی نہیں ہے.